بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہانی۔ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے ہمارے چینل اردو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ ایک بوڑھے گلوکار کی توبہ کا سبق آموز واقعہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک نوجوان شخص جو بڑے خوشحال کے ساتھ ستار بجانے کا آلہ بجایا کرتا تھا، اس کی سریلی آواز پر مرد عورت بچے بھی قربان تھے۔ اگر کبھی مست ہو کر گاتا ہوا جنگل سے گزر جاتا تو چرند پرند بھی اس کی آواز سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ جب یہ بوڑھا ہوا اور آواز بڑھاپے کے سبب بھدی ہو گئی تو آواز کے عاشق بھی رفتہ رفتہ کنارہ کش ہو گئے۔ اب بڑھاپے میں جدھر سے گزرتا کوئی پوچھنے والا نہیں، نام و شہرت سب رخصت ہو گئے، فاقوں پر فاقے گزرنے لگے۔ لوگوں کی اس خود غرضی کو سوچ کر ایک دن بہت غمزدہ ہوا اور دل میں کہنے لگا، اے میرے اللہ، جب میں خوش آواز تھا تو مخلوق مجھ پر پروانہ وار گرتی تھی اور ہر طرف میری خاطر تواضع ہوتی تھی، اب بڑھاپے سے آواز خراب ہو گئی تو یہ خواہش پرست اور خود غرض لوگ میرے سائے سے بھی بھاگنے لگے ہیں۔ ہائے، ایسی بے وفا مخلوق سے میں نے دل لگایا۔ یہ تعلق کس درجہ پر فریب تھا، کاش میں تیری طرف رجوع ہوا ہوتا اور اپنے شب و روز تیری ہی یاد میں گزارتا اور تجھ سے ہی امید رکھتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ بوڑھے گلوکار کا دل نادم ہو رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ چنانچہ بوڑھے گلوکار نے ایک آہ کھینچی اور مخلوق سے منہ موڑ کر دیوانہ وار مدینہ منورہ کے قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک پرانی و شکستہ قبر کی غار میں جا بیٹھا اور دعا کرنے لگا۔ روتے ہوئے اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ جب ساری مخلوق نے مجھے چھوڑ دیا تو اب تیری بارگاہ کے علاوہ میرے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اور تیرے علاوہ کوئی میری اس آواز کا خریدار نہیں ہے۔ اے اللہ، آشنا بیگانہ ہو چکے اور اپنے پرائے ہو چکے، اب سوائے تیرے میرے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے۔ اے اللہ، میں بڑی امید لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، اپنی رحمت سے مجھے نہ ٹھکرا۔ پرانی قبر کی اس غار میں بوڑھے گلوکار اس طرح عزاری میں مشغول تھا اور آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا فلاں بندہ جو اپنی خوش آوازی کے سبق زندگی بھر مخلوق میں مقبول و محبوب رہا ہے اور اب بڑھاپے کی وجہ سے آواز خراب ہو جانے سے ساری خلقت نے اسے چھوڑ دیا ہے اور اس کے روزگار کے ذرائع کا ختم ہونا اور ناکامی کا غم اس کی ہدایت کا اور میری طرف رجوع کا سبب بن گیا ہے، تو اب میری وسعتوں والی رحمت اس کی خریدار ہے، اگرچہ زندگی بھر وہ نافرمان و غافل رہا ہے، لیکن میں اس کی آوازاری کو قبول کرتا ہوں کیونکہ میری بارگاہ کے علاوہ میرے بندوں کے لیے کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیت المال سے کچھ متبع رقم لے کر اس قبرستان میں جائیں اور میرے بندے عاجز و بے قرار کو میرا سلام پیش کیجیے، پھر یہ رقم پیش کر کے کہہ دیجیے کہ آج سے حق تعالیٰ نے تجھے اپنا مقرب بنا لیا ہے اور اپنے فضل کو تیرے لیے خاص کر دیا ہے، اب تجھے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے اس بندے سے کہہ دو کہ حق تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے غیب سے تیری روزی کا انتظام کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت غیب سے یہ آواز سنی تو بے چین ہو گئے، فوراً اٹھے اور بیت المال سے کچھ رقم لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ ایک پرانی اور ٹوٹی ہوئی قبر کی غار میں ایک بوڑھا آدمی ستار لیے ہوئے
سو گیا ہے اور اس کا چہرہ اور داڑھی آنسوؤں سے تر ہیں۔ جی ہاں، اس اشک ندامت سے اس کو یہ مقام ملا ہے۔ خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرانی قبر کے سامنے باادب کھڑے ہوئے انتظار فرما رہے ہیں کہ بوڑھا گلوکار بیدار ہو تو ان سے اللہ تعالیٰ کا سلام پیام عرض کروں۔ اسی اثناء میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھینک آ گئی، جس سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر مارے خوف کے وہ کانپنے لگا کہ اس ستار کی وجہ سے نہ جانے آج مجھ پر کتنے درے پڑیں گے، کیونکہ عہد خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں درۂ فاروقی کی بڑی شہرت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ بوڑھا گلوکار کانپ رہا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ڈرو نہیں، میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بڑی خوشخبری لایا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے بوڑھے گلوکار کو جب اللہ تعالیٰ کے الطافات اور عنایت اور مہربانیوں کا علم ہوا تو اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کے مشاہدہ سے اس پر شکر و ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ غلبہ حیرت اور شرمندگی سے کانپنے لگا، اپنے ہاتھ کو ندامت سے چبانے لگا اور اپنے اوپر غصہ ہونے لگا۔ اپنی غفلت اور حق تعالیٰ کی رحمت کا خیال کر کے ایک چیخ ماری اور کہا، اے میرے بے مثال آقا! اپنی نالائکی اور غفلت کے باوجود آپ کی رحمت بے مثال کو دیکھ کر میں شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوں۔ جب بوڑھا گلوکار رو چکا اور اس کا درد حد سے گزر گیا تو اپنے ستار کو غصے سے زمین پر پٹک کر ریزہ ریزہ کر دیا اور اس کو مخاطب کر کے کہا کہ تو نے ہی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت سے دور رکھا تھا، تو نے ہی 70 سال تک خون پیا، یعنی تیرے ہی سبب لہو لعاب اور نافرمانی کرتے ہوئے بوڑھا ہو گیا، اور تیرے ہی سبب میرا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سیاہ تھا۔ اس بوڑھے شخص کی یہ گریہ و اوزاری، آہ و بکا سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو رہی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تیری گریہ و اوزاری تیری باطنی و ہوشیاری کی دلیل ہے۔ تیری جان اللہ تعالیٰ کے کرب سے زندہ اور روشن ہوئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہگار کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت مبارکہ کے فیض سے وہ گلوکار پیر طریقت ہو گئے اور اکابر اولیاء اللہ کی صف میں داخل ہو گئے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی کسی بدحالی کی وجہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امیدوار ہونا چاہیے۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے تعلقات ہیں سب فانی ہیں، ان میں کچھ بھی وفاداری کا مادہ نہیں۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات پاک ایسی کریم و حی و قیوم ہے جو ہر حال میں اپنے بندوں کی خریدار ہے۔ البتہ وہ محبت اور تعلق صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ عاجزی و انکساری اور توبہ و استغفار کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ قدر و قیمت ہے کہ زندگی بھر کی نافرمانیوں کو مٹا کر اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب کر دیتی ہے۔ کہانی پسند آئی ہو تو اسے شیئر اور لائک ضرور کر دیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔